یہی مقصد ہے نا. اس لیے نیوندرا نیوتا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے. سارے بولو، دینا بھی حرام ہے اور لینا بھی حرام ہے. بہت سی اس کی وجوہات ہے جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. قرض بھی ہے، اور اگر بغیر قرض دیے مر گئے تو ذمہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. اور یہ سود بھی ہے، کیونکہ دگنا چگنا وصولنا بھی ہے. میں نے تو لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، بازو پکڑ لیا، چودھری صاحب آج سے 20 سال پہلے آپ کے بیٹے کے ولیمے پہ 500 دے کے گیا تھا، یہ آپ 1000 روپے کس حساب سے دے رہے ہیں؟ ذرا کرنسی چیک کر لیں، سونے کا ریٹ چیک کر لیں. ہیں آج تو بھائی اس کا 20,000 بنتا ہے، 1000 کیسے دے رہے ہو تم؟ بتاؤ، یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی نہیں، لگا لینا، فتوی خیر صلی اللہ ہے، اور بھی لگا رہے ہیں، آپ بھی شامل ہو جانا اس میں. لیکن حق یہی ہے، سچ یہی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں. کل قیامت کے دن گواہی تو دو گے، مولا اس نے ہمیں سچ بتایا تھا، صحیح آئینہ ہمیں دکھایا تھا. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پھر اپنے دوست کے کام آئے، کیسے آل رسول کے کام آئے، کیسے حضور کے قدموں پہ خرچ کیا، دیکھو تو صحیح. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام نکاح لائے. حضور نے فرمایا مرحبا اہلم و سہلم مرحبا یا علی، تیرا پیغام نکاح قبول ہے. حضور پوچھتے ہیں اچھا علی یہ بتاؤ، شادی کے اخراجات کے لیے کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، بس یہ 3 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ اور رشتہ کس کا مانگا جا رہا ہے؟ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا، جو جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں، اور جس کے بیٹے جنت کے جوان مردوں کے سردار ہیں، اور جس کا شوہر پوری دنیا کے ولیوں کا امام ہے، اور جس کا نانا 2 جہانوں کا سردار ہے، جس کا باپ 2 جہانوں کا سردار ہے، اس کا رشتہ مانگا جا رہا ہے. تو حضور نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، بولیں آپ بھی، ایک جو اوپر لوہے کی پہنی جاتی ہے، کوٹ کی طرح سمجھ لیں، اور دوسری میرے پاس تلوار ہے لڑنے کے لیے، اور تیسرے نمبر پر اچھا آپ سے کوئی رشتہ مانگے اور یہ 3 چیزیں بتا دے، پھر ہوئے 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 جی ہماری بچی تو ایم اے پاس ہے جی، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں جی، ہیں پتہ نہیں کیا سے کیا جواب ملے گا یا نہیں ملے گا. مسئلہ دیکھ لیں پھر، اور اپنی حالت بھی دیکھ لیں. حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، حضور اپنی پیاری بیٹی دے رہے ہیں تلی کے نکاح میں، اور پوچھ رہے ہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ یا رسول اللہ مکان بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، کرائے کا بھی نہیں ہے، مسجد میں سو جاتا ہوں، بس یہی میری حالت زار ہے، اور بزنس بھی نہیں ہے، میں نے حضرت مقداد کے ساتھ بزنس کیا ہے، وہ بھی چلا بھی نہیں ہے. ہوٹل بنایا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب چلا ہی نہیں تو ہم شام کو کہتے کھانا تو پکا ہوا ہے، تمہارا بکا نہیں، چلو ہمیں تو کھلاؤ. تو میرے محترم سامعین، حضور کی چہیتی لاڈلی بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا ہے. حضور فرماتے قبول ہے، اہلم و سہلم مرحبا یا علی، قبول ہے. اچھا یہ بتاؤ شادی کے اخراجات کے لیے کیا ہے؟ یا رسول اللہ نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی زمین، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی پیسہ، نہ میرے والدین، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور چیز ہے، گھر بھی نہیں ہے رہنے کے لیے. 3 دن تک رخصتی رکی رہی، کیوں؟ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے. ایک صحابی رسول جو مدینہ سے باہر تھے تشریف لائے، اور ان کو پتہ چلا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی اس لیے رکی ہوئی ہے، گھر نہیں ہے کوئی بھی، تو انہوں نے کہا میرا مکان خالی پڑا ہے حضور، میں پیش کرتا ہوں، قبول کیجئے. حضور نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس؟ 3 چیزیں ہیں. اچھا فرمایا ایسے کرو، جہاد کے لیے گھوڑا بھی رکھو اور تلوار بھی رکھو، اور یہ جو زرہ ہے نا یہ اوپر کی چیز ہے، ڈھال کو روکنے کے لیے، نیزے کے وار کو روکنے کے لیے، تلوار کے وار کو روکنے کے لیے لوہے کی زرہ ہے. فرمایا جاؤ اس کو جا کے بیچ آؤ مدینے کے بازار میں. خیبر کے موقع پر یہ زرہ ملی تھی مال غنیمت میں، حضرت علی نے زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے ہیں جی. آگے پھر ملا مدینے کا سیٹھ. کون ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کا سیٹھ. علی کیا بات ہے، یہ زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، کدھر جا رہے ہو؟ جی عثمان بھائی آپ کو پتہ نہیں، حضور کی بیٹی سے میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، شادی کے اخراجات پورے کرنے ہیں، ولیمہ بھی کرنا ہے، حق مہر بھی دینا ہے، اور جہیز بھی بنانا ہے. اور یاد رکھو اسلام کے اندر جہیز بچے کے ذمے ہے. کس کے ذمے ہے؟
بعضوں کی آواز نہیں نکلی. بولو کس کے ذمے ہے؟ بچے کے ذمے ہے. بچی کے ذمے بالکل نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بارات لے کے جانا یہ بالکل حرام ہے. یہ ہندوانہ رسم ہے, یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. بچی والے کے گھر جا کر روٹی کھانا اور اس سے جہیز کا مطالبہ کرنا اور لسٹیں بنا بنا کے دینا, یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے, میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. آج بچیاں اس رسم و رواج کی وجہ سے تو گھروں میں بیٹھی ہیں, سروں میں چاندی آ گئی ان کی. وجہ کیا ہے؟ جہیز نہیں ہے جی, کھانے کے لیے اخراجات نہیں ہے. اتنی بارات کو کہاں سے کھلائیں؟ یہ رسم و رواج کہاں سے پورا کریں؟ باپ بوڑھا ہو گیا, کمر جھک گئی, لیکن اخراجات پورے کرنے کے لیے ذرائع نہیں ہیں. اگر وہ بیچارہ کسی کو کہتا ہے آگے سے منطقے سنائے, سادگی نال کر لو. تسی کیتا ہے سادگی نال؟ جو کام تم نے نہیں کیا, لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ جب تم نے سادگی میں نہیں کیا اور تم نے اس ماحول اور معاشرے کے اندر غریب کی زندگی کو مشکل میں تمہارے رسم و رواج نے ڈالا ہے, تو اس کا سبق کیوں دیتے ہو ان کو؟ کرنا ہے تو ان کے ساتھ یہی رہنمائی کریں. آپ پیسہ دیں ان کو, لو جناب بچی کا جہیز بنائیں, لو جی کھانا کھلائیں. چونکہ اب یہ رواج بن چکا ہے, اب تمہاری یہ سادگی کا سبق کوئی نہیں پڑے گا. کیوں جی, سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اسلام کے اندر جہیز کس کے ذمے؟ بولو بولو کس کے ذمے؟ بیٹے کے ذمے. کیونکہ بات بڑی عجیب لگ رہی ہے. مولوی صاحب کا دماغی توازن ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ بتا رہا ہوں. اسلام کے اندر بارات کا کھانا, اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ بیٹے کے ذمے. بولو کس کے ذمے ہے؟ جاؤ جس مرضی جا کے مولوی سے پوچھو اور اس سے پوچھو کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے, پھر مجھے بتا ضرور دینا آ کر. سیدنا عثمان غنی نے جب سنا, اچھا وہ شادی طے ہو گئی, علی مبارک ہو, میرے ہم زلف بھی بن رہے ہو, اور پیغمبر دو جہاں کی بیٹی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے, اچھا یہ زرہ بیچ رہی ہیں. میں اس مسئلے کو آگے چلانے سے پہلے آپ سے بھی پوچھتا ہوں, کوئی ایسا مجبور آپ کے پاس آ جائے چیز بیچنے کے لیے, کیا رد عمل ہوگا ہمارا؟ جی پتہ چل جائے ہمیں کہ بھائی اس کو گھاٹا پڑ گیا ہے اور یہ مکان اس لیے بیچ رہا ہے کہ میں نے اپنا قرضہ دینا ہے, دام گرا دیں گے سب اسی وقت. اور بعضوں کی تو ذہنیت اتنی پست ہے, وہ سوچ ہی یہ لے کر بیٹھے ہیں, کسی کی بیوی ہاسپٹل میں پڑی ہو اور اس کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسے نہ ہو, پھر وہ آئے موٹر سائیکل بیچنے کے لیے, پھر وہ آئے موبائل بیچنے کے لیے, پھر وہ آئے اپنی گاڑی بیچنے کے لیے, اور ہم چوروں کے بھاؤ میں اس کو خریدیں. اس سے زیادہ پست ذہنیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس ذہنیت سے بیٹھے ہیں. کسی کو گھاٹا پڑ جائے پھر وہ اپنی دکان بیچے, پھر وہ اپنا مکان بیچے, پھر وہ اپنی گاڑی بیچے, اور ہم پھر اس کو آدھی قیمت کے اندر لے تاکہ ہمیں زیادہ نفع ملے. یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کی سوچ ہے؟ دیکھو تو صحیح ہم جا کدھر رہے ہیں. اللہ اکبر. اقبال نے اسی لیے تو کہا, ہم گفتار کے غازی بن گئے, ہم کردار کے غازی بن نہ سکے. جس دن ہم کردار کے غازی بنے, دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. آج اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ کفر نہیں بلکہ ہمارے مسلمانوں کا کردار بنا ہوا ہے. جس دن ہمارا کردار مسلمانوں والا ہو گیا, اس دن اسلام کو پھیلنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا. ہمارے کردار کی خوشبو غیر مسلموں کے دلوں میں اترے گی, اور وہ ہمارے کردار کو, ہماری بھلائی کو, ہماری اسلامی تجارت کو, ہماری معاشرت کو دیکھ کر مسلمان ہوں گے, ہمارے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہوں گے. سیدنا عثمان غنی نے جب دیکھا میرا بھائی مجبور ہے اور اس لیے زرہ بیچنے آیا ہے, شادی طے شدہ ہے, وقت بھی بہت تھوڑا ہے, اچھا عثمان کیا قیمت ہے اس زرہ کی؟ کہنے لگے جی یار 150 درہم مل جائیں تو لگتا ہے میرے اخراجات پورے ہو جائیں گے. سیدنا عثمان غنی نے ذہن دوڑایا, حق مہر بھی دینا ہے, ولیمہ بھی کرنا ہے, اور جہیز بھی لانا ہے, تھوڑے ہیں پیسے. علی یار آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ خیبر کے موقع پر آپ کو زرہ ملی ہے, چونکہ یہ مال غنیمت میں آئی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, یہ تو بڑی قیمتی ہے, ذرا پیسے بڑھائیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب کا میں گاڑی میں بیان سن رہا تھا تو حضرت کہنے لگے, میں لاہور میں تھا, ریئل اسٹیٹ کا ایک میرا دوست ہے, میں اس کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. فجر کے میرے پاس کلپ ہے موجود حضرت کا, کہتے فجر کے بعد میں نکلا سیر کے لیے تو مجھے اس نے ایک کوٹھی دکھائی. کہنے لگا حضرت یہ کوٹھی جو ہے یہ 24 کروڑ کی ہے,
لیکن اس کو کاروبار میں خسارہ پڑ گیا ہے، اب یہ 15 کروڑ کی دے رہا ہے، اگر کوئی لے لے تو بڑا نفع ہوگا۔ حضرت کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس سے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ 30 کروڑ میں خریدتا، 24 میں اس کی ضرورتیں پوری ہوتی، 6 میں اس کا کاروبار سیدھا ہوتا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اس ذہن سے کبھی سودا خریدنا بھی نہیں چاہیے۔